جاوید اشرف قاضی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں طالبان کے خلاف مزاحمت کے نہ ہونے کی کیا وجہ رہی؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو حکومت تھی، عام افغان اس کو امپوسٹر سمجھتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ امریکنز نے قائم کی ہوئی ہے، اور امریکن ایک آکوپیشن فورس ہے. افغانی کبھی بھی آکوپیشن فورس کو ہسٹوریکلی انہوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اس لیے ان کی سپورٹ نہیں تھی. جب تک تو امریکن فورسز وہاں پر موجود تھیں، اس وقت تک تو عام افغانی جو ہے وہ چپ تھا. لیکن طالبان اپنی اسٹرگل میں لگے رہے. طالبان جو ہے وہ بڑے موٹیویٹڈ تھے، اور جب ایک دفعہ وہ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ امریکنز تو بھاگ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایڈوانس شروع کیا. تو جو افغان آرمی تھی وہ تو پہلے ڈی مورلائز ہو چکے تھے امریکنز کے جانے سے، اس لیے انہوں نے کہیں بھی فائٹ نہیں دی. قابل ذکر فائٹ کہیں بھی نہیں ہوئی. اچھا، $3 ٹریلین 20 سال اور جدید اسلحے کے باوجود افغان فوج طالبان کو چند دن بھی نہ روک سکی. تو آپ کے خیال میں بین الاقوامی مشن کی سب سے بڑی غلطی کیا رہی؟ جی، پہلی تو بات ہے کہ افغانستان کا کوئی قصور نہیں تھا. 9/11 میں وہ امریکنز نے خام خواہ زبردستی کا انویڈ کیا تھا ان کو. ان کی حکومت نے، ملا عمر نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی مجھے تم ثبوت دو تو میں اسامہ بن لادن کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. لیکن امریکنز نے کوئی ثبوت نہیں دیا، صرف یہی کہا کہ نہیں، ہم ثبوت نہیں دیں گے، تم اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کرو. یہ پختون ٹریڈیشنز کے خلاف بات تھی، تو انہوں نے نہ کر دی، جس پر امریکن چڑھ دوڑے افغانستان پہ اور بڑا بری طرح سے مارا. ان کو بڑا ڈیمیج کیا افغانستان کا. اب جو حکومت اس کے بعد قائم ہوئی، اس کو افغانستان میں تو امریکہ پٹھو سمجھا جاتا تھا، تو حکومت کو کوئی پذیرائی نہیں تھی. جبکہ طالبان جو ہے، یہ ایک تو مذہب کا نام، افغانستان سارے مسلمان ہیں، اور طالبان جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا داعی کہتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ موٹیویٹڈ تھے، اور یہ اپنے ملک سے فارنرز کو نکالنا چاہتے تھے. تو ایک پاپولر سپورٹ کے ساتھ ایک موومنٹ، یہ طالبان ایک موومنٹ ہے، دے آر ناٹ اے گورنمنٹ ایز اٹ از. اب گورنمنٹ وہ بنائیں گے، تو اس لیے ان کو کامیابی لکھی ہوئی تھی کہ آج نہیں تو کل الٹیمیٹلی طالبان نے کامیاب ہونا ہے. جی قاضی صاحب، 1995 تک آپ ISI کے سربراہ رہے، اور اس وقت ظاہری بات ہے جی طالبان کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہوگا، وہ پہلی دفعہ اقتدار میں آئے تھے. تو کہا جی جا رہا ہے جی کہ طالبان اب بدل گئے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ جی، یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اس وقت جو طالبان موومنٹ جنہوں نے شروع کی تھی، ملا عمر، ملا غوث، ملا ربانی، اور وہ ان کے سارے جو کولیگ تھے، وہ تقریباً ان پڑھ مدرسے کے مولوی تھے. ان کو انٹرنیشنل حالات کا، افیئرز کا کچھ زیادہ علم نہیں تھا. اسی لیے جب وہ کابل پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایسے لاز بنائے جنہوں نے ان کو ساری دنیا میں آئسولیٹ کر دیا. جس طرح عورتوں کو فلاگنگ کرنا، مدرسے اسکول تمام بند کر دینا، عورتوں کو کام کرنے سے روک دینا، اندر لاک اپ کر دینا، اس قسم کی چیزیں وہ کر رہے تھے. لیکن ابھی جو طالبان آئے ہیں یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. انہوں نے اتنا عرصہ جو فائٹ کیا، اس سے بھی ان کو بہت تجربات ہوئے ہیں. ابھی دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں، وہاں بھی سب نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے، اور ان میں ملا برادر ٹائپ کے لوگ موجود ہیں جو بڑا اچھی طرح سے حالات کو سمجھتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں. تو اس لیے فرق تو بہت ہے دونوں میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جی، کہ مغربی دنیا ان نئے طالبان کو تسلیم کر لے گی؟ شاید اتنی جلدی تسلیم نہ کریں، لیکن کم از کم انہوں نے جو ایکشنز ابھی تک کیے ہیں، وہ اس میں کوئی میسیکر شامل نہیں ہے، کوئی انہوں نے لوگوں کو لٹکایا نہیں ہے. انہوں نے ہر جگہ جو ہے وہ امن کا میسج دیا ہے. کابل میں انٹر ہونے کے باوجود انہوں نے وہاں پر لوگوں کو کچھ نہیں کہا. جو ایویکویٹ کرنا چاہتے تھے انہیں کرنے دیا ہے. تو یہ بڑا انہوں نے اپنے عمل سے یہ شو کیا ہے کہ یہ رسپانسبل لوگ ہیں. تو جو
لوگ ابھی شور مچائیں گے ہندوستان جیسے جو کہ اس طالبان موومنٹ کے خلاف ہیں، جو کہ پچھلی حکومت کے دوست تھے، وہ تو کوشش یہ کریں گے، اور اس وقت پریزیڈنٹ بھی انڈیا ہی ہے سیکورٹی کونسل کا، تو وہاں پہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ ان پر کسی طرح سے سینکشن لگ جائے، لیکن طالبان ایسی کوئی موقع ان کو نہیں دے رہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے جو کہ سینکشن کی طرف لے کر جائے، تو ان کو میرا نہیں خیال کہ زیادہ مشکلات ہوں گی حکومت قائم کرنے میں اور چلانے میں۔ اچھا، ابھی آپ نے بھارت کا ذکر کیا کہ بھارت کو ایک طریقے سے اس پوری سچویشن پہ برہم بھی ہوگا، لیکن پچھلے دنوں تو بھارت نے کافی طالبان سے رابطے بھی کیے ہیں جو ایران میں بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بیانات سامنے آئے تھے، تو ایسا بھی تو ہے کہ بھارت طالبان سے تعلقات بحال رکھنا چاہ رہا ہے۔ جی، اس میں تو تعلقات بحال رکھنا چاہتا ہے تو طالبان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، انڈیا اپنی ایمبیسی وہاں رکھے گا اور تعلقات بھی قائم رکھے گا، اور اگر اور پیسے بھی افغانستان میں ڈالنا چاہتا ہے تو طالبان اس کو ویلکم کریں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب انڈیا کو اس طرح کی فریڈم حاصل ہوگی پاکستان کے خلاف کام کرنے کی۔ اچھا، پاکستان کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو پاکستان سے طالبان اب کیسے تعلقات چاہیں گے؟ پاکستان کے ساتھ ان طالبان کے، یعنی میں ڈسٹنگوش یہ کروں گا، ایک طالبان تو وہ ہیں جو طالبان نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں، دیٹ از ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، وہ کرمنلز ہیں جنہوں نے یہاں ظلم کیے تھے اور اب بھاگ کر افغانستان میں چھپے ہوئے تھے۔ دوسری یہ جینوئن طالبان ہے جو پرانی موومنٹ سے ہی کنٹینویشن ہے، جو افغان طالبان ہے، انہوں نے آج تک پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا، کبھی بھی کوئی ایسی اسپانسرشپ نہیں کی، ایکشن نہیں کیا، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے۔ جاوید صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ پڑوسی ملک میں ہونے والی اس پیش رفت کے بعد کیا پاکستان میں انتہا پسندانہ سوچ میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ انکریج تو جی ہوں گے، ہمارے جو یہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ انکریج ہوں گے کہ افغانستان میں اگر طالبان جیت گئے ہیں تو ہم بھی یہاں پاکستان میں شاید یہ کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں اور پاکستان میں بہت فرق ہے، پاکستان بہت ڈیولپڈ ہے کمپیئر ٹو افغانستان، یہاں پہ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم کے خلاف ہے، اسی لیے ہماری جو یہ سیاسی مذہبی پارٹیاں ہیں ان کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی، اور ملٹری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ پاکستان آرمی کوئی آرٹیفیشلی کریٹڈ افغان آرمی نہیں ہے، یہ موٹیویٹڈ اپنی قوم کی آرمی ہے، اور یہ ایسی کسی کو بھی حرکت نہیں کرنے دے گی جو پاکستان کو ہارم کرے۔